نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی رواں سال امیدیں دم توڑنے لگیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی تجاویز سامنے آ گئیں۔ کابینہ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق رواں سال کے بجائے آئندہ سال بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کی رواں سال امیدیں دم توڑنے لگی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی تجاویز بھی سامنے آ چکی ہیں۔ کابینہ کمیٹی کی تجاویز کے مطابق رواں سال کے بجائے آئندہ سال ہی بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کی تجاویز سامنے آ چکی ہیں۔ کیا تجاویز لائی گئی ہیں، جانیں گے اپنے نمائندے راؤ دلشاد حسین سے، بتائیے گا۔ جی، بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ اب جو پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ 2020 بلدیاتی انتخابات کا سال ہوگا، کیونکہ بلدیاتی ایکٹ 2019 کے مطابق پنجاب حکومت جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات 2 مراحل میں کرانا لازمی تھے 1 سال کے اندر، لیکن 1 سال پورا ہونے سے قبل 9 ماہ میں تاخیر کی کووڈ-19 کی وجہ سے تاخیر کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا گیا، جبکہ اب جو نئی کابینہ کمیٹی کی تجاویز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق کابینہ کمیٹی نے 2021 میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تجاویز اور سفارشات جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ متفقہ طور پر کابینہ کمیٹی نے مختلف فیصلے کیے ہیں کہ مختلف اضلاع کو رکھا گیا ہے کہ جنوری اور فروری 2021 میں جو انتخابات ہیں وہ کرائے جائیں، جبکہ دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ 4 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستیں نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کونسلز کی اویزاں کرنے کی تاریخ دے رکھی ہے۔ تاہم ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب حکومت اس حوالے سے مزید 15 روز کی مہلت کے لیے استدعا کرے گی پنجاب حکومت کو کہ مزید مؤخر کیا جائے، تاکہ جو ہوم ورک ہے وہ مکمل کیا جائے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ محکمہ بلدیات اس حوالے سے نیبرہڈ اور ولیج پنچایت کونسلز کے چونکہ حلقہ بندی کی فہرستیں فراہم کی جا چکی ہیں، تو اب ان کے نام تجویز کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا ابھی مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نومبر میں طور پر جو شیڈول ہے بلدیاتی انتخابات کا حتمی شیڈول وہ جی ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی محکموں نے پنجاب حکومت سے 70 ارب روپے کے اضافی فنڈز مانگ لیے۔ صوبائی محکموں کی جانب سے اضافی فنڈز کے اجراء کے لیے ایڈوائزز پی این ڈی بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ جی بالکل، ایڈوائزز پی این ڈی بورڈ کو ارسال کر دی گئی۔ اس پر بات کریں گے علی رامے سے۔ جی علی رامے، مختلف صوبائی محکموں کی طرف سے پنجاب حکومت سے 70 ارب روپے کے اضافی فنڈز کی ڈیمانڈ وہ کی گئی ہے، اور اس حوالے سے تمام صوبائی محکموں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ پی این ڈی بورڈ کو باقاعدہ ارسال کر دی گئی ہے کہ فوری طور پر یہ ایڈیشنل ڈیمانڈ ان کی پوری کی جائے، اور اس میں نہ صرف لاہور بلکہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی 4 ارب روپے کے اضافی فنڈ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ متعلقہ محکموں کی طرف سے کی گئی۔ اس میں نہ صرف صحت، ایجوکیشن بلکہ روڈ سیکٹر اور واٹر سپلائی کی اسکیموں کے حوالے سے یہ سفارشات کی گئی ہیں پی این ڈی بورڈ سے کہ وہ ایڈیشنل ایلوکیشن کریں، کیونکہ رواں مالی سال میں دیکھا جائے تو بجٹ بہت کم مختص ہونے کی وجہ سے وہ اسکیمیں مکمل ہونے کے لیے فنڈ نہیں دیے گئے، اور ایلوکیشن بھی بہت کم کی گئی۔ تو اسی پر تمام صوبائی محکموں نے سفارشات کی ہیں، درخواست دی ہے پی این ڈی بورڈ سے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشاورت کریں اور ان کے جو جاری منصوبے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے فوری طور پر یہ ایڈیشنل فنڈ جو ہے وہ دے، کیونکہ کچھ ایسے منصوبے بھی ہیں جو کہ رواں مالی سال میں شروع نہیں ہو رہے، لیکن ان کی آئندہ مالی سال میں لاگت مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو اس پر محکموں کی طرف سے یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ یہ خدشہ ظاہر ہے کہ آئندہ نئے مالی سال میں یہ منصوبے مزید مہنگے ہو جائیں گے، جس سے حکومت پنجاب کو مزید جو ڈیفیسٹ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سے بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا۔ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والا اجلاس ختم۔ اجلاس میں خواجہ آصف، احسن اقبال، سردار ایاز صادق نے شرکت کی۔ رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عطا اللہ تارڑ، شہزاد فاطمہ خواجہ سمیت دیگر لیگی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت کیس پر بھی مشاورت کی گئی۔ شہباز شریف اپنی رہائش گاہ سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ بھی پہنچ چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ اجلاس ہوا ہے جس میں رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں عطا اللہ تارڑ، شہزاد فاطمہ خواجہ سمیت دیگر لیگی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور شہباز شریف کی عبوری ضمانت کیس پر بھی مشاورت کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اپنی رہائش گاہ سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ بھی پہنچ چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سینئر صحافیوں، تجزیہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے۔
جی بالکل، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والا اجلاس ختم۔ اجلاس میں خواجہ آصف، احسن اقبال، سردار ایاز صادق نے بھی شرکت کی۔ رانا تنویر حسین، خرم دستگیر خان، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب نے بھی شرکت کی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو پی آئی ٹی بی پر اعتبار کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کروڑوں روپے لگا کر بھی انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم تیار نہ ہو سکا۔ خامیوں کے باعث روزانہ کی بنیاد پر مسائل سامنے آنے لگے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن نے ہیومن ریسورس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم تیار کیا۔ ہائر ایجوکیشن کے آئی ٹی ونگ نے بغیر کسی لاگت کے سسٹم تیار کیا۔ کچھ اساتذہ کے آن لائن تقرر و تبادلے کیے گئے۔ وزیر ہائر ایجوکیشن نے سسٹم لے کر پی آئی ٹی بی کے حوالے کیا، جبکہ پی آئی ٹی بی کے تیار سسٹم میں خرابیاں سامنے آ گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کے مفت تیار سسٹم کے پی آئی ٹی بی نے 6 کروڑ مانگ لی ہیں، جبکہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے خرابیوں پر پی آئی ٹی بی کی سرزنش کر دی ہے۔ سسٹم میں موجود خرابیاں فوری دور کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر ہائر ایجوکیشن نے سسٹم لے کر پی آئی ٹی کردہ سسٹم میں خرابیاں سامنے آ گئی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن نے مفت تیار سسٹم کے پی آئی ٹی بی نے 6 کروڑ مانگ لیے ہیں۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے خرابیوں پر پی آئی ٹی بی کی سرزنش بھی کی ہے۔ سسٹم میں موجود خرابیاں فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ خامیوں کے باعث روزانہ کی بنیاد پر مسائل سامنے آنے لگے ہیں۔ کچھ اساتذہ کے آن لائن تقرر و تبادلے بھی کیے گئے۔ ہائر ایجوکیشن نے ہیومن ریسورس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم تیار کیا۔ ہائر ایجوکیشن کے آئی ٹی ونگ نے بغیر کسی لاگت کے سسٹم تیار کیا۔ کچھ اساتذہ کے آن لائن تقرر و تبادلے کیے گئے، جبکہ وزیر ہائر ایجوکیشن نے سسٹم لے کر پی آئی ٹی بی کے حوالے کیا۔ پی آئی ٹی بی کے تیار سسٹم میں خرابیاں سامنے آ گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کے مفت تیار سسٹم کے پی آئی ٹی بی نے 6 کروڑ مانگ لی ہیں۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نے خرابیوں پر پی آئی ٹی بی کی سرزنش بھی کی ہے۔ سسٹم میں موجود خرابیاں فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ خامیوں کے باعث روزانہ کی بنیاد پر مسائل سامنے آنے لگے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن نے ہیومن ریسورس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں نیڈل ایسی بننی چاہیے جو دوبارہ یوز نہ ہو سکے، لہٰذا ہم نے اس کو بھی سٹینڈرڈائز کر دیا ہے کہ پاکستان میں جو یونٹس لگیں گے ان کی جو سوئی ہے یا نیڈل ہے وہ دوبارہ یوزیبل نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ یوز ہونے کے بعد وہ نیڈل جو ہے وہ دوبارہ یوز نہیں ہو سکے گی۔ نو ٹیک یونیورسٹی اپنے آخری مرحلے میں ہے اپنی ایکس رے مشین بنانے میں۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی ڈائلیسس مشین اب پاکستان میں ہم نے اپنی بنا لی ہے۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کمرشلائز کرنا ہے۔ اب ہم نے اس کے لیے چودھری صاحب سے گزارش کی، انہوں نے بڑی جو ہے اس کے اوپر دل جمی سے کام کیا، میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں اب پاکستان کے اندر ہم وینٹیلیٹرز کے بعد اپنی ایکس رے مشینز بنا رہے ہوں گے، اپنی ڈائلیسس مشین بنا رہے ہوں گے، اپنی سرنجز بنا رہے ہوں گے، اپنی نیڈلز بنا رہے ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے میڈیکل سیکٹر میں۔ اس کے علاوہ جو باقی کامیابیاں ہیں جیسے انشاءاللہ اس سال کے شروع میں وہ بھی چودھری صاحب میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ فیڈمک میں ہی پاکستان کی پہلی لیتھیم آئٹ بیٹریز جو ہیں وہ بھی شروع ہونے جا رہی ہیں، جو بہت بڑی ایک کامیابی ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنی لیتھیم بیٹریز جو ہیں وہ بنانا شروع کریں گے۔ یہ ایک احاطہ تھا کہ ہماری، اور مجھے امید یہ ہے کہ دیکھیں سیالکوٹ میں $400 ملین کی ایکسپورٹ ہے اس وقت سرجیکل گڈز کی، لیکن بین الاقوامی منڈی میں جب یہ ہمارے سے چلی جاتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ $5 بلین پہ الٹیمیٹلی پہنچتی ہے۔ ہم نے اس انڈسٹری کو وہ کیوں پہنچتی ہے کہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، مثلا اسٹرلائزیشن ہوتی ہے، مثال کے طور کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے۔ یہ فیسلٹیز ہم اپنی انڈسٹری کو یہاں دے رہے ہیں تاکہ یہ یہاں سے جب نکلے تو ایک مہنگی پروڈکٹ کے طور کے اوپر جائے۔ مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے، اور بہت لمبے پلانز ہم نہیں بناتے، 6-8 مہینے کی جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں، ایگزیکیوٹ ہوں۔ انشاءاللہ اس میں بھی مجھے پوری امید ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر پاکستان کے اندر ہم پورے طریقے سے اپنی جو ایکس رے مشینز بھی ہم اپنی بنا رہے ہوں گے، ڈائلیسس مشینز بھی ہم اپنی بنا رہے ہوں گے، اور یہ سرنجز اور جو نیڈلز ہیں یہ تو شاید اس سے پہلے ہی ودن 6 منتھس جو ہے ہم اپنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ کچھ کامیابی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ چودھری صاحب تھوڑا آپ بتا دیجئے، اس کے بعد پھر سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ ہمارا جو فیڈمک زون ہے یہ بیسکلی 2004 میں سٹارٹ ہوا تھا پہلا زون، پھر اس کے بعد 2007 میں دوسرا زون بنا ہے۔ جب یہ گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم نے اب 2 زون بنائے ہیں،
ایک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو کہ سی پیک کا حصہ ہے، پنجاب کا واحد پروجیکٹ ہے، 3300 ایکڑ میں ہے، اور اس کے اندر اس زون کے اندر ہم نے 200 ایکڑ ڈیڈیکیٹ کیا ہے. جتنا بھی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تھرو ہمیں انڈسٹری آئے گی یا جو ڈفرینٹ پروڈکٹس ہم نے وہاں بنانی ہے، اس کو اس زون میں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایک سیپریٹ ایریا ہم نے ڈکلیئر کر دی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ آ کے بزنس کریں گے ان کو 10 ایئر کی ٹیکس ہالیڈیز ہوں گی. جتنا پلانٹ اینڈ مشینری وہ امپورٹ کریں گے اس پہ 0 ڈیوٹی ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہ ہم بانڈڈ ویئر ہاؤس کا کانسیپٹ لا رہے ہیں کہ اگر را مٹیریل کچھ پاکستان سے لیں، کچھ چائنا یا ادر پارٹ آف دی ورلڈ سے لیں گے تو وہ ڈیوٹی فری آئے گا. یہاں پہ وہ اسمبل کریں گے، پروڈیوس کر کے پاکستان مارکیٹ میں بھی دیں گے اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس زون میں ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے لیز کا، 30 سال کی لیز پہ ہم جگہ دیں گے تاکہ وہ جو بزنس مین آئے جو بھی اس کو جو لینڈ کی کاسٹ ہے وہ ایک قسم کی فری ہو، اور وہ آ کے اپنا جو انویسٹمنٹ ہے وہ میڈیکل جو مشینز ہیں یا باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر لگائے. ہمارا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ یہ ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، اور یہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب اور ان کی منسٹری یہ ایک قسم کا ریولوشن لے آئے ہیں. جیسے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، یہ جتنا کام ابھی ہو رہا ہے پہلے پاکستان میں کبھی اس پہ کام نہیں اس طرح سے ہوا تھا. تو انشاءاللہ جس سپیڈ سے ابھی کام ہو رہا ہے، جگہ موجود ہے، زون موجود ہے، انسینٹو موجود ہے، لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. اور کچھ ہمیں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تھرو ایسے لوگ بھی ملے کہ جو پاکستانی کمپنیز کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز بنانے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی اور کافی چیزیں ہمیں ڈیلی 1 سے 2 انڈسٹریلسٹ مل رہے ہیں، بزنس مین مل رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستانی جو لوگ ہیں نئی پروڈکٹ میں آ رہے ہیں. خاص طور پہ جو میڈیکل ڈیوائسز ہیں یا جو ٹیکنالوجی والی سائڈ ہے اس کے اوپر ایک ہمیں اچیومنٹ ہو رہی ہے. یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور اگلے 6 ماہ سال میں آپ دیکھیں گے کہ فزیکلی جب یہ فیکٹریز بن کے وہاں پروڈکشن کر رہی ہوں گی تو آپ کی جو چیزیں امپورٹ ہو رہی تھی، ایک تو امپورٹ کا سبسٹیوشن ہوگا اور ایڈیشنلی یہ چیزیں ایکسپورٹ بھی یہاں سے ہوں گی پاکستان سے. تو بہت بڑا فارن ایکسچینج ہمیں ملے گا. تو ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ. اور ہم یہ چاہیں گے ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی، ایک انڈسٹری پوری ڈیولپ ہو جائے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک. دیکھیں نا یہ میرا صحیح نہیں، وہ بات سمجھ آ گیا آپ کی. دیکھیں جو کیمپ ہے نا یہ ہم نے بنا کے پنجاب یونیورسٹی کو دے دیا تھا. اس کے بعد میری 2 دفعہ وائس چانسلر صاحب سے بات ہوئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پراپر چلائیں، اور اگر آپ نہیں چلانا چاہتے تو آپ ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی آپ دیکھیں نا یہ جو ریپ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی ڈی این اے کٹس ہونی چاہیے. ہم امپورٹ کرتے ہیں ہر چیز 60,000 70,000 کی. ہم نے اس کے اوپر فورینزک کے اوپر ایک پورا اسپیشل انیشیٹو شروع کیا ہے. اور میں نے بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں نے وائس چانسلر صاحب جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ان سے بھی بات کی ہے، میں نے گورنر صاحب سے بھی بات کی ہے کہ اس کو آپ لوگ دیکھ لیں، اگر آپ سے نہیں چل رہا تو ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم اس کو پوٹینشیل یوز میں لا سکیں. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر پہ مقدمہ نون لیگ کے کارکنوں کو کرنا چاہیے اپنے لیڈر کے خلاف، کیونکہ نواز شریف صاحب اب ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے ایک سابق لیڈر کیا کرتے تھے. جس طریقے سے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کی جو پالیسی انہوں نے لی ہوئی ہے،
اس سے نتیجے میں لیکن فرق ہے. جو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ محب وطن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بالکل پسند نہیں کیا. اور یہ جو مریم نواز بعد میں فون کر کے ان کو بتا رہی تھیں کہ آپ کی تقریر سے بہت کوئی انقلاب آ گیا ہے، اور لوگ یہاں پہ پاکستان کی فوج سب سے پاپولر ادارہ ہے. پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض، سب سے زیادہ دکھ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ہوا ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ٹریڈیشنلی اور روایتی طور کے اوپر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے ہمدرد ہیں. اور نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اب پی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مثبت ڈیبیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں، اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے علیحدہ کریں گے اور ایک نئی مسلم لیگ نون بنائیں. ڈیل نہیں تھی، ڈیل کی چاہت تھی، اور یہ خیال تھا کہ ہماری ڈیل ہو جائے گی. جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اب جیسے آج میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش شہباز شریف صاحب کو گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے گرفتار کرنے کی ہے. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کبھی گلگت بلتستان گئے ہی نہیں ہیں. ان کو تو نہ گلگت بلتستان میں کوئی جانتا ہے نہ ادھر کوئی جانتا ہے. سو بنیادی طور کے اوپر جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں شہباز شریف صاحب تو اجنبی ہیں ان کے لیے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں، فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے، اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی. تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے، تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے، کیا کریں گے؟ سو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے. اچھا، بدقسمتی سے میں نے مشرف صاحب کے ساتھ سرو نہیں کیا. سو یہ بات شیخ رشید صاحب کو پتہ ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب پاپولر آدمی تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. آپ شیخ رشید صاحب پہ کچھ بھی تنقید کر لیں لیکن یہ تنقید تو نہیں کر سکتے کہ وہ پاپولر نہیں ہے. وہ واقعی پاپولر آدمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں سوائے عمران خان کے یہ جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری، اس میں کس نے فوج کے مارشل لاء میں وہ شامل نہیں رہا؟ عمران خان شامل نہیں رہے ہیں کسی فوج کے مارشل لاء میں، اور ان کے اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی جو ایک جد و جہد ہے وہ رہی ہے 22 سال. ورنہ پیپلز پارٹی کا جنم بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ کی کوکھ سے ہوا ہے، پی ایم ایل این کا جنم بھی ماشاء اللہ کی کوکھ سے ہوا ہے. اور 22 سال کی اگر جد و جہد کسی لیڈر نے کی ہے اور اقتدار سے باہر رہ کے کی ہے وہ تو عمران خان نے کی ہے. لہٰذا اگر آپ پاکستان کو اگر آپ ٹرولی ڈیموکریٹک کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو عمران خان ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. جھگڑا نواز شریف صاحب کا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی اصولی جھگڑا تو نہیں ہے فوج سے. جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں، فوج اور عدلیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے؟ اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے.
نہیں کیا نکات ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں؟ فوج کا کردار نہیں ہے سیاست میں. پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. فوج پاکستان کا ادارہ ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں, جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل بات کی ہے, کہ فوج جو ہے وہ جس طرح کا اس کا ماضی کا روایتی سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر, اس طرف جائے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سی پیک ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو بتائیں کہ سروسز ہاسپٹل میں نرسز کے احتجاج کو کئی ماہ بیت گئے. محکمہ نرسنگ سٹاف سے مذاکرات کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. روزانہ او پی ڈی میں نرسز کے احتجاج سے مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ بسام سلطان سے. بسام آگاہ کیجیے گا. جی بالکل 3 ماہ سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے. سروسز ہسپتال میں جو نرسنگ سٹاف ہے اس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. نرسنگ سٹاف آج بھی او پی ڈی کے اندر موجود ہیں اور او پی ڈی کے اندر کام بند کر کے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. ان کے کیا مطالبات ہیں؟ سب سے پہلے جو وائی این اے کی صدر ہیں شمشاد نیازی, ان سے ہم گفتگو کریں گے. سسٹر تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ اتنے عرصے سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اب تک آپ لوگوں کے مذاکرات نہیں ہو سکے, کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. ہم سب سے پہلے سٹی 42 کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری آواز کو بلند کیا. ہم میڈیا کے بہت شکر گزار ہیں, خاص طور پہ سٹی 42 کے. اچھا, ہمارا مسئلہ جو ہے آپ سب لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ہماری میڈم فضیلت لال نرسنگ سپریٹینڈنٹ نے ہمارے نرسنگ ہاسٹل پہ میل پولیس گردی کروائی ہے. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی کہ یہ میل پولیس گردی جو ہے ہاسٹل کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپارٹمنٹ میں یا اپنی میڈم ہمیں آفس میں بلا اس معاملے کے بعد جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر بھی کیا جا چکا ہے. اب آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کا ٹرانسفر تو کیا گیا, بالکل ان کا ٹرانسفر تو اسی دن ہی ہو جانا چاہیے تھا, بلکہ ان کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا یا ٹرمینیٹ ہونا چاہیے تھا. میں تو یہی میری ڈیمانڈ تھی. لیکن ان کا ایک ٹرانسفر بعد میں کیا گیا, لیکن وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ہمارے 6 لوگوں کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک نصرت چیمہ کا ٹرانسفر کیا گیا اور ایک فضیلت لال کا کیا گیا ہے, جنہوں نے پولیس گردی کروائی ہے ہماری نرسنگ ہاسٹل کے اوپر. اس میں لیڈی ڈاکٹر بھی تھی, اسٹوڈنٹ بھی تھی اور ہماری اسٹاف نرسز بھی تھی. آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں کہیں پہ بھی دیکھیں کہ ایسا حادثہ ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اوپر ہم ایک سربراہ ہی وہ آ کے پولیس گردی کرا دے. تو ہمارا حکومت سے اور ایڈمنسٹریشن سے یہی اپیل ہے کہ خدایا یہ دیکھیں کہ ایک فیمیل ہاسٹل کے اوپر پولیس گردی کروائی گئی ہے اور اس نرسنگ سپریٹینڈنٹ کو جو ہے ابھی تک انہوں نے ایک ٹرانسفر کی ہے, اس کے اوپر نہ کوئی پیڈا ایکٹ لگایا گیا ہے, نہ اس کو سسپینڈ کیا گیا, نومینیٹ کیا گیا ہے, اور ہم ساتھیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے. بسام سلطان, بہت شکریہ آپ کا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھکاری بچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے سرگرم ہے. ریسکیو ٹیم کی جانب سے بھکاری بچوں کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 3 روز کے دوران 100 سے زائد بھکاری بچوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے ریسکیو کیے گئے بھکاری بچوں سے ملاقات کی. انہوں نے بچوں کو بھیک نہ مانگنے پر آمادہ کیا. سارہ احمد کا کہنا تھا کہ معصوم بچوں سے بھیک منگوانا جرم ہے. ان بچوں کو بھیک دینے کی بجائے تعلیم کے ذریعے بہتر مستقبل کی فراہمی ہم سب کی ذمہ داری ہے. ان کا کہنا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھکاری بچوں کو تحویل میں لینے کے بعد تعلیم فراہم کر رہا ہے. ناقص خوراک پر بیکریز 2 ملک شاپ سیل کر دی گئی. 17 کو جرمانہ عائد کیا گیا. ناقص کیک کی فروخت پر بند روڈ پر بشیر بیکری کا پروڈکشن یونٹ سیل کیا گیا. 100 کلو کیک, 50 کلو مضر صحت باقر خانی بسکٹ طلب کیے گئے. رانا ٹاؤن میں بشیر ملک شاپ سیل کی گئی. عرفان میمن کے مطابق گولچن راوی میں الرحمان شیر فروش کو سیل کر دیا گیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے یہ تمام تر باتیں بتائی ہیں. کھیل کے میدان سے فاسٹ بالر حسن علی کا کمر درد سے نجات کے لیے ری ہیب پروگرام جاری ہے. فاسٹ بالر نے رننگ کے ساتھ جم میں ٹریننگ شروع کر دی. حسن علی جلد کرکٹ میں کم بیک کرنے کے لیے پر امید ہیں. حسن علی گزشتہ 1 برس سے فٹنس مسائل سے دوچار ہیں. حسن علی کی مکمل صحت یابی کے لیے ورچوئل بحالی پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے سٹی 42.